الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ندیم حنفی نے ایک شعر کہا تھا، روشنی مطلع انوار سے مانگے جاؤ، روشنی مطلع انوار سے مانگے جاؤ، سائلو تم درے سرکار سے مانگے جاؤ، سائلو تم درے سرکار سے مانگے جاؤ، آ نہیں سکتی کبھی ان کے خزانے میں کمی، آ نہیں سکتی کبھی ان کے خزانے میں کمی، جتنا دل چاہے درے سرکار سے مانگے جاؤ، جتنا چاہو درے سرکار سے مانگے جاؤ۔ حضرات، وقت اجازت نہیں دیتا، میں بالکل شروع ہو رہا ہوں۔ میرے پاس اس وقت دو کام ہیں، ایک تو آپ کو جگانا اور دوسری بات یہ کہ آپ کو تقریر سنانا، کیونکہ رات کے جیسے ہی 12 بجتے ہیں آنکھ بند ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے۔ اس وقت تقریر سننے کا نہیں بلکہ تقریر کھانے کا وقت ہے۔ آپ حضرات بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، 2-3 باتیں 10-5 منٹ، پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا اور آپ کو آگے آپ کی مرضی۔ حضرات، یہ علماء اکرام، یہ قراء اعظام آپ کو کیا درس دیتے ہیں، آپ کو کیا سبق دیتے ہیں؟ یہی سبق دیتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان پہ عمل کرو، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ حضرات، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو میں بہت بڑا ہو گیا۔ یقیناً میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ منبر پر جو بھی ہے وہ شان والا ہے، اگر وہ 10 سال کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہے پھر بھی وہ شان والا ہے۔ حضرات، میں نے قرآن مقدسہ کی تلاوت قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم آپ سنیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو ایمان لائیں، بے شک جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان قریب ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر جما دیں گے۔ حضرات، کیا وجہ ہے کہ غوث اعظم بغداد میں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ غوث اعظم بغداد میں ہیں، خواجہ اعظم اجمیر میں ہیں، غازی اعظم بہرائچ میں ہیں، لیکن آج بھی ان کے دیوانے ان کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ان کے ماننے والے ان کا چرچا کر رہے ہیں، آج بھی ان کے چاہنے والے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرات، غوث اعظم پوری دنیا میں تو نہیں گئے اسلام کا جھنڈا لہرانے، غازی اعظم پوری دنیا میں تو نہیں گئے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے، خواجہ اعظم پوری دنیا میں تو نہیں گئے اسلام کی تبلیغ کرنے، غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، خواجہ اعظم نے اجمیر کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا، غازی اعظم نے بہرائچ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا، اعلیٰ حضرت نے بریلی کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن کیا وجہ ہے آج بھی ان کو دنیا یاد کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے
آج بھی ان کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج بھی ان کو دنیا مان رہی ہے، آج بھی دیوانے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے 11 تاریخ آتی ہے لوگ غوث اعظم کا ذکر کرنے لگتے ہیں، رجب کی 6 تاریخ آتی ہے خواجہ اعظم کا ذکر کرنے لگتے ہیں، رجب کی 14 تاریخ آتی ہے غازی اعظم کا ذکر کرنے لگتے ہیں، غازی اعظم کا چرچا کرنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی، غوث اعظم نے غوث اعظم کو 1000 سال تقریباً ہو گئے پردہ کیے ہوئے، خواجہ غریب نواز کو 900-800 سال ہو گئے پردہ کیے ہوئے، غازی اعظم کو، غازی پاک کو 1000 سے زائد سال کا عرصہ گزر گیا، اعلیٰ حضرت کو 104 سال کا وقت گزر گیا، مفتی اعظم کو 42 سال کا عرصہ گزر گیا، مفتی اعظم کو 42 سال کا عرصہ گزر گیا، تاج الشریعہ کو پردہ کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی دیوانے ان کا چرچا کر رہے ہیں، آج بھی دیوانے ان کو دل سے مان رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایسا انسان کا نسل چلا ہے، ایسی انسانی نسل کا وجود ہوا ہے کہ اب تک چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن حضرات ہم نے دیکھا ہے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اگر کسی کا بیٹا دنیا سے جاتا ہے، اگر کسی کی ماں دنیا سے جاتی ہے، اگر کسی کا دادا دنیا سے جاتا ہے، اگر کسی کا پوتا دنیا سے جاتا ہے، کسی کا غم 3 دن تک منایا جاتا ہے، کسی کا غم 10 دن تک منایا جاتا ہے، کسی کو 20ویں پہ یاد کر لیا جاتا ہے، کسی کو 40ویں پہ یاد کیا جاتا ہے، کسی کو برسی کے موقع پر یاد کر لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی اللہ کے نیک بندے نے ولیوں کا ذکر کیا ہے، نیکوں کا ذکر کیا ہے، تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ کے ولیوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، رسول کو راضی کیا ہے، تو اللہ نے بھی ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، لوگوں کی دلوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ آیت نے کہا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انہی نیکوں میں ایک وہ نیک ہے جس کو ہم عاشق رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے شب برات کا حلوہ کھایا کہ نہیں؟ کھایا نا؟ کس کے نام سے فاتحہ ہوتی پتا ہے؟ کس کے نام سے ہوتی ہے؟ حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی اس طرح عاشق رسول گزرے ہیں۔ ایسے عاشق رسول تھے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے نبی منبر شریف پر بیٹھے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایسے عاشق کا آج ذکر کرنے جا رہا ہوں، میں ایسے نیک بندے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سوچ رہے ہیں آقا میرے بارے میں کہیں گے، فاروق اعظم سوچ رہے ہیں آقا میرے بارے میں کہیں گے، عثمان غنی سوچ رہے ہیں آقا میرے بارے میں کہیں گے، مولا علی سوچ رہے ہیں آقا میرے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، کرن میں ایک میرا دیوانہ ہے جو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، جو مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، آپ کو اتنا چاہتا ہے، آپ سے اتنی لگاؤ ہے اس کو، تو یا رسول اللہ وہ آپ سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آیا؟ آقا فرماتے ہیں اس کے پاس ایک مجبوری ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، پیر سے چل نہیں سکتی، اس کی ماں ضعیفہ ہے، اس لیے میری بارگاہ میں حضرت اویس قرنی میرا عاشق آئے گا ضرور، لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ حضرت اویس قرنی اس طرح عاشق رسول گزرے ہیں کہ جب اویس قرنی راستے میں چلا کرتے تھے تو بچے ان کو پتھروں سے مارا
کرتے تھے, حضرت اویس کرنی کہا کرتے تھے, اے بچوں مجھے بڑے بڑے پتھروں سے نہ مارا کرو, جب تم بڑے بڑے پتھروں سے مارتے ہو میرے جسم سے خون نکلتا ہے, میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اے بچوں مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو تاکہ مجھے درد کا احساس تو ہو, لیکن اے میرے بچوں, لیکن اے میرے بیٹوں, لیکن اے میرے لال, میرے جسم سے خون نہ نکلے اور میرا وضو نہ ٹوٹے. حضرت اویس کرنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں, ماں کا پیر دبا رہے ہیں, اچانک آقا کی یاد آئی, آقا کی یاد آئی, اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اویس کرنی رونے لگے. ایک آس کا ایک قطرہ ماں کے قدم پہ گرا, ماں کے پیر پہ پڑا. ماں نے بیٹے کی آنسو کی گرمی محسوس کی اور کہا, ہے میرے لال, ہے میرے بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے, ہے میرے بیٹے آخر رونے کا مقصد کیا ہے. حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں, اے میری ماں آج تو مجھے آقا سے ملنے کی اجازت دے دے. اے میری ماں اگر تو نے آقا سے ملنے کی اجازت نہ دی تو آج میرے دل کا پتھر ٹوٹ جائے گا, آج میرے صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا. اے میری ماں مجھے اجازت دے دے, ایک بار میں آقا کا چہرہ دیکھ لوں, پھر میں زندگی بھر آقا, پھر میں زندگی بھر تیری بارگاہ سے کہیں نہیں جاؤں گا. اے میری ماں پھر میں پوری زندگی تیری خدمت کروں گا. جب ماں نے اتنا سنا کہا, ٹھیک ہے بیٹے, اگر تو آقا کو دیکھنا چاہتا ہے, اگر تو آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے بیٹے, لیکن تجھے اتنی اجازت میں دیتی ہوں کہ سورج چھپنے سے پہلے تجھے میری خدمت میں حاضر ہو جانا ہے, تجھے میری خدمت میں حاضر ہو جانا ہے, ورنہ اے میرے بیٹے, اے میرے لال, میری خدمت کون کرے گا, میری حاجت کو کون پورا کرے گا. حضرت اویس کرنی نے ماں سے اجازت لی. اجازت لینے کے بعد میں ایک قافلہ جا رہا تھا, اس قافلے کے ساتھ حضرت اویس کرنی جا رہے ہیں. قافلے کے پاس بہت وقت تھا, آخرکار دھوپ کی جب شدت زیادہ ہوئی قافلہ رک جاتا ہے, قافلے کے لوگ آرام کرنے لگتے ہیں, لیکن حضرت اویس کرنی کا عشق دیکھو, اویس کرنی قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں, پیدل جا رہے ہیں. آقا کی بارگاہ میں چپلیں ٹوٹی, جوتیاں پیر سے ٹوٹی ہے, اویس کرنی پیدل جا رہے ہیں. آخرکار پیر میں چھالے پڑے, چھالے پھوٹے, لیکن آقا کی یاد میں اویس کرنی مدینے کی طرف جا رہے ہیں, رخت سفر مدینے کی طرف باندھے ہیں. حضرت اویس کرنی مدینہ پہنچے, وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں. اویس کرنی نے جب مدینہ میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, حضرت اویس کرنی نے کسی بچے کو سینے سے لگایا, کسی کا ہاتھ چوم رہے ہیں, کسی کا ماتھا چوم رہے ہیں, کسی کے ہاتھ پہ بوسہ لے رہے ہیں. حضرت اویس کرنی کہتے ہیں, اے میرے بچوں تم قسمت والے ہو, تم تقدیر والے ہو, کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو, اس شہر میں تم رہتے ہو جہاں میرا محبوب سانس لیا کرتا ہے, تم اس شہر میں رہتے ہو جہاں میرا محبوب قدموں کو رکھا کرتا ہے. حضرت اویس کرنی آقا کی بارگاہ میں, حضرت اویس کرنی مسجد نبوی میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد میں کسی صحابہ سے آپ نے پوچھا, بتاؤ میرے آقا کہاں ہے. صحابہ نے کہا, آقا تو اس وقت یہاں نہیں ہے. حضرت اویس کرنی حجرہ عائشہ کے پاس پہنچے اور دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہتے ہیں اویس کرنی عاشق رسول ہوں. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں, آقا تو کسی حاجت کی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں, ایسا لگ رہا تھا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا ہو, ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں سپنے خاک میں مل گئے ہو, ایسا لگ رہا تھا کہ نشے من پہ بجلیاں گر گئی ہو, آنکھوں سے آنسو نکلے. روتے ہوئے حضرت عائشہ سے کہتے ہیں, اے عائشہ آقا کا حجرہ شریف کہاں ہے, اے عائشہ, اے ام المومنین آقا کا حجرہ ہی دکھا دیجئے. حضرت اویس کرنی آقا کے کمرے میں پہنچے ہیں. عشق دیکھو, آج ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم بھی کہتے ہیں عاشق رسول ہے, آج ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اے لوگوں, تم کیسے عاشق رسول ہو سکتے ہو؟ ہمیں کیا مطلب, ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم ٹوپی اوڑھے, گوشت کھانے لگے, داڑھی رکھ لیے, بن گئے مسلمان. نہ تو ہمارا دین پر کچھ لگا ہے, نہ تو ہم نے دین کے بدلے پتھر کھائے ہیں. ان سے پوچھو جنہوں نے دین کے بدلے پتھر کھائے ہیں, نہ جانے کتنے دنوں تک پیٹ پر پتھر باندھا ہے, تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے,
तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत अवैस करनी आका की हुजरे में पहुंचे, कहीं आप मसनद को सीने से लगाकर रो रहे हैं, कहीं आप तकिया को चूम रहे हैं, कहीं आप बिस्तर को चूम रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती है, अय अवैस करनी, अय आशिके रसूल, अगर तुझे आका से इतना ही प्यार है, अगर तुझे आका से इतना ही लगाव है, अगर तुझे आका से इतनी ही मोहब्बत है, तो अय अवैस करनी रुक क्यों नहीं जाते? हजरत अवैस करनी अर्ज करते हैं, अय उम्मुल मोमिनीन, अय उम्मुल मोमिनीन, अगर वक्त होता तो आका की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार देता, आका के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार देता। हजरत अवैस करनी कहते हैं, अय उम्मुल मोमिनीन, जरा मुझ पे करम करना, इतना करम कर देना कि आका से मेरा सलाम कह देना, आका से मेरा सलाम जरूर कह देना। हजरत अवैस करनी इतना कहने के बाद में आप मदीना से बाहर हुए हैं, थोड़ी देर हुई कि आका तशरीफ ले आते हैं। आपने अपने कुर्ते के बटन को खोला है, लंबी सांस ली है। हजरत उम्मुल मोमिनीन से मेरे आका कहते हैं, अरे आयशा, क्या कोई आया था? कहा हाँ आका, एक दीवाना आया था, चेहरे से मजनू लग रहा था, बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर गर्द थी, कपड़े फटे पुराने थे, पैर में छाले थे, हाथ में जूतियां थी, आका चेहरे से दीवाना लग रहा था। मेरे आका फरमाते हैं, अरे आयशा, कान खोल कर सुन ले, वो कोई दीवाना और नहीं, खुशबू बता रही है कि मेरा अवैस आकर गया है, आशिक आकर गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ दिया जाए। हजरत अवैस करनी आका की बारगाह से रुखसत होकर मस्जिद नबवी से अपने घर की तरफ रखते सफर किया। आका ने सहाबा कराम को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, जाओ मेरे आशिक को बुला कर लाओ। सहाबा इकराम जब हजरत अवैस करनी को ढूंढने के लिए गए, अवैस करनी काफी दूर निकल चुके थे, उनसे मुलाकात ना हो सकी अवैस करनी की। अवैस करनी घर पहुंचे, आहिस्ता से दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो माँ ने कहा, बेटे आ गए। अब माँ का जवाब सुनो, माँ की बात सुनो। अवैस करनी से माँ ने क्या कहा? कहा, बेटे तुम तो आका का चेहरा देख कर आए हो, बता मेरे बिलाल, बता मेरे बेटे, जब आका बोला करते थे तो उनकी होड़ कैसे हुआ करती थी? जब इतना सुना ऐसा लगा किसी ने सीने पे खंजर मार दिया हो। हजरत अवैस करनी रोने लगे। माँ ने कहा, बेटे, माँ ने कहा, मेरे लाल, जरा बता, तू तो आका का चेहरा देख कर आया है। जब मेरे आका मुस्कुराते थे तो आका के रुखसार कैसे हुआ करते थे? जब आका बोला करते थे तो आका की लबे कैसे हुआ करती थी? जब आका चला करते थे तो आका का अंदाज कैसा हुआ करता था? जब आका देखा करते थे तो आका की नजरें कैसी हुआ करती थी? अरे मेरे लाल, जरा ये बता, तू तो आका का चेहरा देख कर आया है। जब इतना सुना अवैस करनी ने आंखों में आंसू आ जाते हैं, अवैस करनी रोने लगते हैं, माँ को लिपट जाते हैं। जब माँ ने कहा, बेटे क्या हुआ? अवैस करनी कहते हैं, बदकिस्मती माँ, आका से मुलाकात ना हो सकी। इतनी बात जब माँ ने सुनी है, आंखों में माँ के भी आंसू आ गए। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और लगाने के बाद में अपना आंचल उठाया और उठाने के बाद में रब की बारगाह में अर्ज किया, अरे मेरे मौला, मेरे लाल ने, मेरे बेटे ने, मेरे लाल ने, मेरे बेटे ने अपनी माँ की रजा के लिए मुस्तफा का चेहरा, मुस्तफा की जियारत तर्क कर दी है। मेरी रजा के लिए मुस्तफा की जियारत को छोड़ दिया है। ऐ मेरे मौला, मैं अपने लाल से राजी हूँ, मैं अपने बेटे से राजी हूँ। ऐ मेरे मौला, मेरी रजा का सिला ये आता
ادا کر دے میری رضا کا صلہ یہ دے دے کہ پوری دنیا مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہے، پوری دنیا مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہے اور مصطفیٰ میرے لال کا ذکر کرتا رہے، مصطفیٰ میرے آقا کا ذکر کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میں وقت ان کے اوپر ہی گفتگو کروں تو کافی وقت گزر جائے گا، چند منٹ اصلاح کی بات سنیں۔ حضرات آج ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی کہ نہیں؟ جی آج نقیب صاحب نے کہا تھا آپ کو اصلاح معاشرہ پر بیان کرنا ہے، میں نے یہ موضوع اس لیے چنا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے حضور اویس کرنی کے نام سے ہے۔ حضرات آج ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہم کس طرح کا ماحول اپنے گھر میں لاتے ہیں؟ حضرات پیارے آقا فرماتے ہیں 15 خصلتیں ایسی ہیں جس دن یہ خصلتیں میری قوم میں آ جائیں گی اس دن قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دن چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ حضرات وہ خصلتیں کون ہے؟ جب شراب عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، جب لوگ تجارت کو مال غنیمت سمجھنے لگے، جب لوگ ریشمی کپڑے پہننا عام کر دیں، جب لوگ دوستوں سے مشورے لیں اور باپ کو ستائیں، لوگ جب بیویوں کا کہنا مانیں اور ماں کی نافرمانی کریں، جب لوگ رقاصاؤں کو لا کر ناچنے والیوں کو لا کر اپنے دروازوں پر نچائیں، جب گانا عام ہو جائے، جب جہالت عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، جب چغلیاں اور دنیا کی خرافتیں عام ہو جائے، پیارے آقا فرماتے ہیں اس دن قوم کے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ حضرات ان میں سے ایک خصلت ایسی ہے جو لوگ اپنے دروازوں پر لا کر ناچنے والوں کو نچائیں گے، ناچنے والیوں کو دروازے پر لا کر کے نچائیں گے، ڈانس دیکھیں گے۔ حضرات آج ہم اور آپ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیوانے برباد ہو رہے ہیں، دیوانے برباد ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیوانوں کو بربادی کی گالیاں نہ دو، آؤ دیکھو کھنہ پوروا کی سرزمین ہے، کتنے مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں، کتنے مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں۔ تم کہتے ہو ناچنے والوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے، تم کہتے ہو گانے والوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے، ہاں میں کہتا ہوں ناچنے والوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے، لیکن جو ادب مصطفیٰ کے نوکروں میں ہوا کرتا ہے وہ ادب ناچنے والوں میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں آج مصطفیٰ کے دیوانے پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم سرور و رقص کی محفلیں آباد کرتے ہو تو کرتے رہو، اگر تم ناچ گانوں کی محفلیں سجاتے ہو تو سجاتے رہو، مجھے تمہارے ناچ گانوں کی محفلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کھنہ پوروا کی سرزمین پر دیوانے بیٹھ کر یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اے لوگوں دیکھ لو، دنیا دیکھ لے کہ اگر ذکر ہوگا تو مدینے کے مصطفیٰ کا ہوگا، اگر محفل سجے گی تو مدینے کے مصطفیٰ کی سجے گی، اس لیے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو مدینہ یاد آتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو مدینہ یاد آتا ہے۔ شاعر نے بڑے بہتر انداز میں کہا تھا کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ حضرات لوگ رقاصاؤں کو اپنے دروازوں پر لا کر نچائیں گے، شادیاں ہوتی ہیں 3-3 4-4 ہزار روپے کا ڈی جے لاتے ہیں، لاکھوں روپے شادیوں میں ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا اس پوری بستی کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو؟ کوئی ایسی بیوہ نہیں ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو؟ کوئی ایسی بچی نہیں ہے جس کے سر میں بال سفید ہو گئے ہوں اور اس کے باپ کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں کہ اپنے بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ نہیں۔ حضرات میں کہتا ہوں آج تم کہتے ہو امام صاحب یہ 100 روپے لے لو اور میرے نام سے جنت کی دعا کر دو، میں کہتا ہوں جنت کیا اتنے سستے میں ملتی ہے؟ جنت کو تم نے اتنا سستا سمجھ کر رکھا ہے۔ حضرات جہاں تم لاکھوں روپے ڈی جے میں خرچ کرتے ہو، جہاں تم لاکھوں روپے ناچنے والوں میں خرچ کیا کرتے ہو، لوگ 10-10 ہزار روپے ناچنے والوں پر لوٹا دیا کرتے ہیں، لوگ 20-20 ہزار ناچنے والوں پر لوٹا دیا کرتے ہیں اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا دھنی ہوں،
मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा रईस हूँ। हजरात सुनो, तुम्हारे पैसे की कीमत क्या है? तुम्हारे पैसे की कीमत क्या है? तुम्हारे पैसे की कीमत ये है, नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारा 1 रुपया है, अगर कब्र में गिर जाए, मुर्दे को दफन कर दिया जाए, तख्ते लगा दिए जाए, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं वो 1 रुपया मेहनत का कब्र के तख्ते को हटाकर वो 1 रुपया निकाला जाए। तुम्हारे पैसे की इतनी कीमत है, तुम्हारे पैसे की इतनी अहमियत है, और तुमने लाखों लाखों रुपए नाचने वालों पर खर्च कर दिया। मुसलमानों फिक्र करो, मुसलमानों गौर करो, तुमने लाखों लाखों रुपए नाचने वालों पर खर्च कर दिया। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर तुमने किसी गरीब बेटी की शादियों में तुमने 1 लाख रुपया खर्च करके उस गरीब बेटी के बाप, उस गरीब बाप की बेटी का अगर तुमने घर बसाया होता तो गरीब बाप भी तुम्हें दुआ देता, गरीब बेटी भी तुम्हें दुआ देती, और रब की बारगाह में अर्ज करती मौला मेरी राहत का इसने इंतजाम किया है दुनिया में, मौला तो उसके लिए जन्नत में राहत का इंतजाम फरमा दे। हजरात कसम खुदा की, अगर तुमने किसी गरीब बाप की बेटी का, किसी गरीब बाप की बेटी का अगर तुमने घर बसाया, अल्लाह की कसम खा के कहता हो दुनिया कुछ भी कहे, मुझे ये नहीं पता कि दुनिया क्या कहेगी, अगर तुमने किसी गरीब बाप के बेटी का घर बसाया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हो मदीने वाला गुंबदे खजरा से तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ करेगा। और अगर तुमने किसी के गरीब बाप की बेटी का दुनिया में घर बसा दिया, अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे लिए घर बसा देगा, तुम्हारे लिए राहत का इंतजाम कर देगा। सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? नहीं बस देखो सिरनी रखी हुई, आप लोग भी सो रहे हैं, मुझे भी सफर करना है, अगर ऐसा ही तो पहले भी ठालते। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको दीन मदीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह।